بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچویں فصل حج کے آداب میں۔ حج کے متعلق بہت سے رسائل علماء نے لکھے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی ہیں جن میں تفصیلی طور پر حج کے آداب اور ہر رکن کے آداب ذکر کیے ہیں۔ یہ سفر ساری عمر میں ایک مرتبہ ہی ہوتا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ جب سفر حج کا ارادہ ہو تو اس کے متعلق معتبر علماء کی متعدد رسائل منگا کر ان کو بہت اہتمام سے 2-4 مرتبہ سفر سے پہلے مطالعہ کر لیں، تاکہ یہ بڑی رقم جو اس سفر میں خرچ ہوتی ہیں آداب کی رعایت کے ساتھ خرچ ہونے کی وجہ سے بہترین مصرف میں خرچ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جہالت اور ناواقفیت کی وجہ سے کوئی ایسی حرکت کر جائے جس سے حج بھی فاسد ہو جائے۔ سفر سے پہلے اگر ان رسائل کو چند مرتبہ مطالعہ کر لیں گا تو مضامین سے ایک مناسبت پیدا ہو کر موقع پر اکثر باتیں یاد آتی رہیں گی، اور پھر ان رسائل کو سفر میں بھی ساتھ رکھیں تاکہ ہر موقع پر اس جگہ کے احکام اور آداب دیکھے جا سکے۔ اہل علم بھی ان سے مستغنی نہیں، درس کے وقت ان مسائل کو پڑھ لینے سے مستحضر نہیں ہوتے، یعنی موقع پر یاد نہیں آتے۔ اکثر دیکھا گیا کہ جو حضرات 2-3 مرتبہ حج کر چکے ہیں وہ حج کے مسائل میں اہل علم سے جن کا پہلا ہی حج ہو فوقیت لے جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کو زیادہ مسائل معلوم ہو جاتے ہیں۔ اس جگہ تمام آداب کا احاطہ مقصود نہیں ہے، وہ ہر جگہ کے علیحدہ ہے، مختصراً چند امور کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حق تعالی شانہ کا پاک ارشاد ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سورہ بقرہ 197 نمبر کی آیت۔ اور جب حج کا ارادہ کرو تو خرچ ضرور ساتھ لے لیا کرو، کیونکہ سب سے بڑی بات خرچ لینے میں بھیک مانگنے سے بچا رہنا ہے، کہ سب سے زیادہ فائدہ خرچ لینے کا یہ ہوگا کہ آدمی بھیک مانگنے سے بچ جائے گا۔ فائدہ، اس آیت شریفہ میں سب سے اہم اور سب سے مقدم چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حج کو جانے کے وقت راستے کا خرچ ساتھ ہونا چاہیے۔ محض توکل پر چل دینا ہر شخص کا کام نہیں۔ احادیث میں کثرت سے مضمون وارد ہوا ہے کہ بعض لوگ بغیر خرچ کے حج کو چل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم متوکل ہیں، یعنی ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے، پھر وہاں پہنچ کر لوگوں سے سوال کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ ایک حدیث میں ہے بعض لوگ بغیر زاد راہ کے، یعنی بغیر راستے کے سامان کے حج کو چل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم حج کو جاتے ہیں پھر بھی اللہ جل شانہ ہمیں نہ کھلائے گا۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ زاد راہ لیا کرو، بہترین زاد راہ وہ ہے جو تمہارے چہروں کو لوگوں کے سامنے ہونے سے روک دے، یعنی لوگوں سے سوال کی ذلت سے روک دے۔ یہاں ایک اہم بات یہ قابل سمجھنے کی ہے کہ توکل بہت اونچی اور اعلیٰ اور افضل صفت ہے، لیکن وہ زبانی چیز نہیں ہے بلکہ قلبی چیز ہے، جس کا دل اس قدر مطمئن ہو کہ اس کو اپنی جیب میں پیسہ ہونے پر اتنا اعتماد نہ ہو جتنا اللہ کے خزانے میں ہونے پر اعتماد ہوتا ہے، اس کو توکل سزاوار ہے، یعنی اس کو سوٹ بھی کرتا ہے توکل، اور اس کی شان کے مناسب ہے۔ جس کو یہ درجہ حاصل نہ ہو اس کے لیے مناسب نہیں۔ یہاں 2 واقعے قابل غور ہے۔ ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشہور قصہ ہے کہ جب غزوہ تبوک کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے چندے کی تحریک فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ لے آئے، کچھ بھی گھر میں نہ چھوڑا۔ بندہ اپنے رسالہ حکایت صحابہ میں اس قصے کو مفصل ذکر کر چکا ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک صاحب ایک بیضے کے بقدر سونے کا ڈلہ لائے، یعنی ایک انڈے کے بقدر، انڈے کی جتنی ساخت ہوتی ہے، جتنا انڈا بڑا ہوتا ہے اتنا سونے کا ڈلہ لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا کہ یہ صدقہ ہے، میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف سے اعراض فرما لیا، یعنی منہ پھیر لیا۔ وہ دوسری طرف کو سامنے حاضر ہوئے اور یہی عرض کیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعراض فرماتے رہے اور وہ بار بار سامنے آ کر یہی عرض کرتے رہے۔ چوتھی مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے کر اس زور سے پھینکا کہ اگر ان کے لگ جاتا تو زخمی کر دیتا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بعض آدمی اپنا سب کچھ صدقہ کر دیتے ہیں، پھر لوگوں کی طرف دستے سوال بڑھاتے ہیں، یعنی لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں۔ ان 2 قصوں سے اس کا صحیح اندازہ ہو جاتا ہے کہ توکل کس حالت میں سزاوار ہے، کہ جو شخص بالکل خالی ہاتھ ہو کر بھی نہ بے صبری کرے، نہ دل میں اللہ جل شانہ ہو اور بندوں کی طرف سے شکوہ پیدا ہو، نہ لوگوں سے سوال کرے، اس کو یقیناً مناسب ہے۔ اور جو ایسا نہ ہو بلکہ دوسروں کے لیے بار بنے اور بے صبری ناشکری میں مبتلا ہو، اس کے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ بغیر زاد راہ کے محض توکل پر چل دیں۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث،
یہ آیت شریفہ بھی آداب حج کے اہم ترین آداب کو شامل ہے۔ اس کا ترجمہ پہلی فصل میں گزر چکا اور کچھ توضیح پہلی فصل کی احادیث میں سب سے پہلی حدیث میں گزر چکی۔ احادیث کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 1، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا کہ جب حاجی حلال مال کے ساتھ حج کو نکلتا ہے اور سواری پر سوار ہو کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو فرشتہ بھی آسمان سے اس کی تائید اور تقویت میں لبیک و سعدیک کہتا ہے، یعنی تیرا لبیک کہنا مقبول ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے تیرا توشہ بھی حلال ہے، تیری سواری بھی حلال ہے کہ حلال مال سے حاصل ہوئے، اور تیرا حج مبرور ہے یعنی مقبول ہے، جس کا بیان فصل اول حدیث نمبر 2 میں گزر چکا ہے، اور کوئی وبال تجھ پر نہیں۔ اور جب آدمی حرام مال کے ساتھ حج کو جاتا ہے اور سواری پر سوار ہو کر لبیک کہتا ہے تو فرشتہ آسمان سے کہتا ہے نہ لبیک نہ سعدیک، یعنی تیری لبیک غیر مقبول ہے، تیرا توشہ حرام ہے، تیرا خرچہ حرام ہے، تیرا حج معصیت ہے یعنی گناہ ہے، یہ حج مبرور نہیں۔ فائدہ، ایک حدیث میں ہے جب آدمی حرام مال کے ساتھ حج کو جاتا ہے اور لبیک کہتا ہے تو اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہوتا ہے کہ تیری لبیک نہیں، یہ مردود ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہوتا ہے یہ حج تیرا مردود ہے یعنی مقبول نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے اس کا حج لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے جو شخص حرام کمائی کے ساتھ حج کو جائے اس کا سفر اللہ کی اطاعت میں نہیں ہے، اور جب وہ سواری پر سوار ہو کر لبیک کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے نہ لبیک نہ سعدیک، تیری کمائی حرام، تیرا لباس حرام کہ حرام کمائی سے تیار ہوا، تیری سواری حرام، تیرا توشہ حرام، تو ایسے حال میں لوٹ کہ تجھ پر وبال ہے اور برائی کا مزدہ اپنے ساتھ لیتا جا۔ اور جب آدمی حلال مال کے ساتھ حج کو جاتا ہے اور سواری پر سوار ہو کر لبیک کہتا ہے تو فرشتہ بھی اس کے ساتھ لبیک و سعدیک کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری کمائی حلال ہے، تیرا لباس حلال ہے، تیری سواری حلال ہے، تیرا توشہ حلال ہے، حج مبرور کے ساتھ واپس ہو، تجھ پر کوئی وبال نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حج کیا تو صفا مروہ کے درمیان لبیک پڑھتے ہوئے دوڑ رہے تھے کہ آسمان سے آواز آئی لبیک عبدی انا معک، میرے بندے میں بھی لبیک کہتا ہوں اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ فصل اول کی حدیث نمبر 6 میں گزر چکا ہے کہ جب احرام باندھا تو لبیک کہنے کے وقت چہرہ زرد ہو گیا اور بدن پر کپکپی آ گئی اور لبیک نہ کہہ سکے۔ کسی نے دریافت کیا تو فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ اس کے جواب میں لا لبیک نہ کہہ دیا جائے کہ تیری لبیک معتبر نہیں۔ اگرچہ فقہا کے نزدیک حج فرض اس سے بھی ادا ہو جاتا ہے لیکن وہ حج مقبول نہیں ہوتا، اور اس حرام کمائی کا گناہ مستقل علیحدہ رہتا ہے۔ ہم لوگ اس میں بہت تساہل، سستی اور غفلت کرتے ہیں، اپنی قوت اور زور کے گھمنڈ پر دوسروں کے مال پر ظلم سے قبضہ کر لیتے ہیں اور دل میں خوش ہوتے ہیں کہ کس کی مجال ہے جو ہم سے مطالبہ کر سکے یا ہم پر الزام قائم کر دیں۔ لیکن کل جب ہر مظلوم قوی ہوگا اس وقت اپنے اس ظلم کی حقیقت واضح ہوں گی۔ جب ایک دانش جو تقریباً 2 پیسے کے برابر ہوتا ہے اس کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں ادا کرنی پڑیں گی، حالانکہ اتنی مقبول نمازیں شاید ہمارے پاس ہو بھی نہیں، لیکن فی 2 پیسہ یہ ادائیگی قیامت میں کرنا پڑے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے دریافت کیا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی نمازیں، روزے وغیرہ لے کر آئے لیکن کسی کو دنیا میں گالیاں دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھا لیا تھا، کسی کو مارا تھا، قیامت میں اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس نے لے لیا، کچھ اس نے لے لیا، اور جب نیکیاں ختم ہو گئی تو ان مظلوم لوگوں کے گناہ اس کے ظلم کے بقدر اس پر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر جب نیکیاں ختم ہو گئی اور گناہ اپنے علاوہ دوسروں کے بھی سر پڑ گئے تو اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جس کے ذمے کسی دوسرے کا حق ہو، آبرو ریزی کا ہو یا کسی اور قسم کا ہو، وہ آج دنیا میں معاف کرا لے قبل اس کے کہ وہ دن آ جائیں جس میں روپیہ پیسہ آدمی کے پاس نہ ہوگا۔ اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس ہے تو اس سے ظلم کا بدلہ کیا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیک عمل نہیں ہے تو مظلوم کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص ایک بالشت زمین کسی دوسرے کی ظلم سے چھین لے گا، قیامت کے دن وہ حصہ 7 زمینوں تک طوق بن کر اس ظالم کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کا جتنا بوجھ اور وزن گردن پر پڑے گا وہ ظاہر ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کی نماز پڑھ رہے تھے
اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت اور دوزخ کے احوال ظاہر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا جس نے کسی بلی کو دنیا میں باندھ رکھا تھا اور اس کے کھانے کی خبر گیری میں کوتاہی کی، جس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا تھا کہ نہ اس نے اس کے کھانے کی خبر رکھی اور نہ اس کو آزاد چھوڑا کہ وہ اپنے آپ زمین پر گری پڑی چیزوں سے پیٹ بھر لیتی۔ جو لوگ جانوروں کو پالتے ہیں ان پر ان کی خبر گیری کی بڑی سخت ذمہ داری ہے۔ وہ بے زبان اکثر بھوک پیاس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان پالنے والوں کو اپنے کاروبار میں خیال بھی نہیں رہتا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ قیامت میں بدترین شخص وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے، کہ دوسرے نے کسی پر ظلم کیا، اپنے تعلقات کے زور میں اس کے حامی بن گئے، جس سے دنیا کا نفع تو اس کو حاصل ہوا اور آخرت اس کے ساتھ اپنی بھی برباد ہوئی۔ اس لیے نہایت اہتمام سے ایسے کاموں سے بچنا چاہیے اور ہر وقت اس کی فکر چاہیے کہ نہ معلوم کب موت آ جائے اور یہ وبال سر پر رہیں۔ بالخصوص سفر حج کو جاتے وقت بہت اہتمام سے ان امور سے پاکی حاصل کریں کہ طویل سفر ہے، نہ معلوم واپسی مقدر ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک نوعمر لڑکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھے۔ ان کی نظر عورتوں پر پڑ گئی اور ان کو دیکھنے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھتیجے، یہ ایسا دن ہے کہ جو شخص اس دن میں اپنے کان، آنکھ اور زبان کی حفاظت رکھے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ فائدہ، چونکہ مجموعے کا قصہ ہوتا ہے، ہر قسم کے مرد و عورت ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اس لیے بہت اہتمام سے اس دن اپنی حفاظت رکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بد نظری سے یا نامحرم کی آواز لذت سے سننے سے یا کسی ناجائز لفظ کے زبان سے نکالنے سے نیکی برباد گناہ لازم ہو جائیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں بھی اس کو اہتمام سے ذکر کیا گیا، فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ یہ چیزیں حج میں نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اگر آدمی کی نظر کسی اجنبی عورت پر پڑ جائے اور وہ فوراً اپنی نظر کو ہٹا لے تو حق تعالیٰ شانہ اس کو کسی ایسی عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں جس کی لذت اور حلاوت اس کو محسوس ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہا مکان میں ہوتا ہے تو تیسرا شخص وہاں شیطان ہوتا ہے۔ اس سفر میں اکثر عورتیں نامحرموں کے ساتھ سفر کرتی ہیں اور بسا اوقات محرم کے ساتھ ہونے کی صورت میں بھی عوارض کی وجہ سے مکان میں تنہا ہو جانے کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے بہت اہتمام سے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ایسی نوبت نہ آ سکے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت کسی نامحرم کے ساتھ تنہا مکان میں نہ ٹھہرے اور کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا نام فلاں غزوے میں جانے والوں میں لکھا گیا اور میری بیوی حج کو جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ حج کو جاؤ۔ یہاں جہاد جیسی اہم چیز میں جانے والے صحابی رضی اللہ عنہ کو بیوی کے حج کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر کر دیا، یعنی ان کے جہاد کو آگے بڑھا دیا، مؤخر کر دیا، بعد میں چلے جانا۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو ایک شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، یعنی خود اس کو بہکانے کے لیے اور دوسروں کو اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہر وقت کم وقت تاک میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے محرم کا ایسی حالت میں ساتھ رہنا ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں عورت کے پاس جانے کی ممانعت فرمائی۔ کسی نے عرض کیا، حضور اگر جانے والا دیور ہو یعنی خاوند کا بھائی ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے، یعنی اس سے زیادہ اندیشہ اور خوف ہے اور بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہر وقت کا پاس رہنا ہے، اس میں خطرات کا زیادہ اندیشہ ہے۔ حدیث پاک میں کان، آنکھ وغیرہ کی حفاظت کو فرمایا ہے۔ وہ نامحرموں کی بات سننا یا دیکھنے کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ کسی کی غیبت، چغل خوری وغیرہ سننا یا زبان سے ادا کرنا سب ہی اس میں داخل ہے۔ اس طرح ہر قسم کی ناجائز چیز، لہو و لعب کو دیکھنا بھی اس میں شامل ہے۔ حدیث نمبر 3، ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حاجی کی کیا شان ہونا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکھرے ہوئے بالوں والا، میلا کچیلا ہو۔ پھر دوسرے صحابی نے سوال کیا کہ حج کون سا افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں خوب لبیک کے ساتھ چلانا ہو اور قربانی کا خوب خون بہانا ہو۔ فائدہ، اس حدیث شریف میں 3 مضمون ذکر کیے گئے۔ اول یہ کہ حاجی کی شان یہ ہے کہ بکھرے ہوئے بال ہو، کپڑے میلے ہو، یہ اصل حاجی کی شان ہے۔ اس کے شان کے یہ ہرگز مناسب نہیں کہ اس حالت میں بھی زیب و زینت کی طرف متوجہ ہو۔ اسی وجہ سے احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال ناجائز قرار دیا گیا کہ عاشق کو ان چیزوں سے کیا کام۔
ایک مرتبہ ذی الحجہ کی 8 یا 9 تاریخ تھی، حضرت اقدس مولانا الحاج سید الحسین احمد صاحب مدنی تشریف لائے۔ میں نے عطر کی شیشی ملنے کے لیے سامنے رکھی، مولانا نے اس کو لے کر ملا اور نہایت ہی ٹھنڈا سانس بھر کر فرمایا کہ آج عشاق عطر سے روک دیے گئے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جن کے دلوں میں عشق کا زخم ہے وہ مکہ سے دور رہ کر بھی وہاں کے تصور کی لذت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اکثر دیکھا کہ ذی الحجہ کی اوائل تاریخوں میں اکثر بے اختیار ان کے منہ سے لبیک نکل جاتی تھی۔ پہلی فصل کی حدیث نمبر 3 کے ذیل میں گزر چکا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اس بات پر فرشتوں سے فخر کرتے ہیں کہ میرے بندے بکھرے ہوئے بال اور غبار آلود کپڑوں سے آئے ہیں، اور متعدد احادیث میں اس تفاخر کا ذکر آیا ہے کہ فخر سے یہ بات بیان کی جاتی ہے۔ دوسرا مضمون لبیک آواز سے پڑھنا، یہ بھی کثرت سے روایت میں وارد ہوا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور یہ فرمایا اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ تم اپنے ساتھیوں کو اس کا حکم کرو کہ لبیک پکار کر کہیں، اس لیے کہ یہ حج کا شعار ہے، یعنی نشانی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ لبیک پکار کر کہیں کہ یہ حج کا شعار ہے۔ پہلی فصل کی حدیث نمبر 6 میں گزر چکا ہے کہ جب آدمی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ ہر پتھر اور درخت اور زمین بھی لبیک کہتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لبیک کہتے تھے تو حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے لبیک یا موسیٰ جواب میں ارشاد ہوتا تھا۔ تیسرا مضمون حدیث بالا میں قربانی کی کثرت ہے۔ قربانی مستقل عبادت ہے جو صاحب نصاب پر واجب ہے اور جو صاحب نصاب نہ ہو اس کے لیے مستحب ہے، لیکن حج میں اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے، اس کی کثرت مرغوب ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں 100 اونٹ قربانی کیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قربانی کا جانور جب ذبح ہوتا ہے تو پہلا قطرے پر قربانی کرنے والے کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور قیامت کا دن قربانی کا جانور مع اپنے خون اور گوشت وغیرہ کے لایا جائے گا اور 70 درجے زیادہ وزنی بنا کر عمل کی ترازو میں رکھا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام امت کی طرف سے قربانی کی، تو امت کو بھی ذیبہ ہے، یعنی امت کو بھی یہ مناسب ہے کہ اپنی قربانی کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ ایک بکرا اپنی طرف سے قربانی کرتے تھے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کروں، اس لیے میں ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے خود قربانی کیا کرتے تھے۔ قربانی در حقیقت ایک بہت اہم یادگار ہے جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے میں اشارہ گزر چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کی حالت میں بڑی تمناؤں سے اولاد ہوئی، اور جب وہ ہونہار دیکھنے کے قابل ہوئی کہ باپ کی بھی دیکھ کر روح تازہ ہو جائے تو ان کو ذبح کر دینے کا اشارہ ہوا، جو حقیقتاً حضرت ابراہیم اور صاحبزادہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے بڑا سخت امتحان تھا۔ دونوں باپ بیٹوں نے اس امتحان کو پورا کرنے میں بشاشت سے پیش قدمی کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیز چھری لے کر صاحبزادے کے گلے پر چلا دی، لیکن اللہ کی قدرت کا یادنہ کرشمہ تھا کہ اس عمل کی تکمیل کے بجائے صاحبزادے کے جانور پر قربانی ہوئی۔ لیکن قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا کا مزدہ ملا، اس کی خوشخبری ملی، تو حقیقتاً یہ اپنی اولاد کی قربانی کا بدل ہے جو محض اللہ کے لطف و کرم سے اس کا بدل بن گیا۔ اس وقت یہی تصور ہونا چاہیے کہ کوئی اپنے نفس کو اور آل و اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہے۔ اجمالی آداب، شریعت کے ہر حکم اور اسلام کے ہر رکن کے ساتھ کچھ آداب بھی مقرر ہے۔ نماز ہو یا روزہ ہو، زکوٰۃ ہو یا حج، ہر چیز میں آداب کی تحقیق اور اس کی رعایت کی حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ نے تفسیر عزیزی میں تحریر فرمایا ہے، یعنی جو شخص آداب میں سستی کرتا ہے وہ سنت سے محرومی کی بلا میں گرفتار کیا جاتا ہے، اور جو سنت میں سستی کرتا ہے وہ فرائض کے چھوٹنے کی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اور جو فرائض میں سستی کرتا ہے وہ معرفت کی محرومی میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو پہچان نہیں پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے امور پر احادیث میں کفر کا اطلاق کیا گیا کہ وہ اسی ضابطے کے موافق کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے شریعت کے ہر حکم میں آداب کا اہتمام چاہیے، کسی عذر کی وجہ سے نہ ہو سکے مضائقہ نہیں، مگر ان کی وقعت اور اہمیت دل میں ہونا چاہیے، لاپرواہی اور فضول سمجھ کر ان کو ہرگز نہ چھوڑنا چاہیے۔
احکام شرعیہ کے آداب و مستحبات علماء نے بڑے اہتمام سے اپنی اپنی جگہ جمع کیے ہیں، ان کی تحقیق و تفتیش کی جائے۔ علماء کے اختلاط اور ان کے مذاکروں سے بھی بہت سے آداب معلوم ہو جاتے ہیں۔ یہاں چند آداب کا ذکر نمونے اور اجمال کے طور پر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، جب اللہ جل شانہ کسی خوش نصیب کو اس سعادت کی توفیق عطا فرمائے، مثلا حج فرض ہو جائے یا حج نفل کے اسباب پیدا ہو جائے، تو پھر ارادے کی تکمیل میں عجلت کرنا چاہیے، جلدی کرنا چاہیے۔ بالخصوص حج فرض کو معمولی اعذار کی وجہ سے ہرگز مؤخر نہ کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی ریزن سے، چھوٹی چھوٹی وجوہات سے ٹالنا نہ چاہیے کہ شیطان ایسے مواقع پر لغو خیالات اور بے محل ضروریات دل میں جمع کر دیتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے دل میں ڈالتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا گیا کہ شیطان کا مقولہ جو قرآن پاک میں سورہ اعراف میں ذکر کیا گیا، قال انک من المنذرین، پوری آیت ہے سورہ اعراف 16 اور 17 نمبر کی آیت، جس کا ترجمہ شیطان نے کہا کہ بسبب اس کے کہ یا اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان آدمیوں کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر جا کر بیٹھوں گا اور پھر چاروں طرف سے ان پر حملے کروں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اور ان میں سے آپ اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ سیدھی راہ دین کا راستہ ہے اور دین کے سارے ہی شعبے اس میں داخل ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا گیا کہ خاص طور پر حج کا راستہ اس سے مراد ہے، یعنی وہ کمبخت اس پر مسلط ہو کر چاروں طرف سے آدمی کو اپنی پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے اور طرح طرح کے اعذار سامنے لا کر حج سے روکتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب حج سے اس کی ساری محنت بیکار ہو جاتی ہے، عرفات کا رونا عمر بھر کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، تو وہ جتنا بھی سفر کے خلاف سعی کرے، کوشش کرے، قرین قیاس ہے۔ اس لیے موانع کو شیطانی اثر سمجھ کر حتی الوسع ان کے دفع کرنے کی اور ان کو غیر اہم سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مناسب ہے کہ جب سفر کا ارادہ ہو تو مسنون استخارہ کر لیں۔ نفس حج کے لیے استخارے کی ضرورت نہیں۔ مثل مشہور ہے، یعنی مثال مشہور ہے کہ کار خیر میں استخارے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اہم سفر ہے، راستہ دشوار گزار ہے، ان امور کے متعلق استخارہ کر لیں کہ کب چلیں، کس راستے سے جائے، کس جہاز میں جائے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کرنے کی تعلیم اس طرح اہتمام سے دیا کرتے تھے جس اہتمام سے قرآن پاک کی سورت یاد کراتے تھے، اور یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی محتمم بشان امر پیش آئے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ استخاری کی دعا مشہور ہے، حج کے سب رسائل میں موجود ہے۔ نمبر 3، حج کے مسائل معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ ابن العمیر الحاج لکھتے ہیں کہ سب سے اہم چیز ان مسائل کا معلوم کرنا ہے جو حج کو جانے کے قبل اور روانگی کے بعد اور حج کے دوران میں پیش آتے ہیں، کہ علم کا سیکھنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص پر فرض کیا ہے، اس لیے حج کے فرائض اور سنن اور جو چیزیں اس میں حرام یا مکروہ ہیں ان کا معلوم کرنا ضروری ہے۔ بہت سے رسائل اردو میں اس موضوع پر شائع ہو چکے ہیں، ان کو بالاستعیاب 2-4 مرتبہ سفر سے پہلے پڑھ لینا چاہیے، شروع سے آخر تک پڑھ لینا چاہیے، تاکہ ناواقفیت کی وجہ سے اس اہم فریضے کی ادائیگی میں نقصان نہ رہ جائے۔ عام علماء بھی اس سے بے نیاز نہیں ہیں۔ درس کے وقت مسائل کا نظر سے گزر جانا دوسری بات ہے، وقت پر مستحضر ہونا اور چیز ہے۔ یہ صحیح ہے، ان کو سرسری طور سے دیکھ لینا کافی ہے، عوام کو بہت اہتمام سے اور غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ کسی عالم کی رفاقت میں، یعنی کسی عالم کے ساتھ سفر کیا جائے اور ہر چیز کو اس سے تحقیق کرتا رہے۔ 3 رسالوں کے متعلقہ بندہ ناکارہ خصوصیت سے مشورہ دیتا ہے۔ ایک زبدۃ المناسک، مؤلف قطب عالم حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ، دوسرے زیارت الحرمین، مؤلف مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے معلم الحجاج، مؤلف مولانا سعید احمد صاحب، مفتی مظاہر العلوم۔ ان کے علاوہ اور جو رسائل متعدد علماء کی مل سکے ان کو بھی دیکھا جائے۔ نمبر 4، جب سفر کریں تو نیت خالص اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ لوگوں کا دکھلاوا یا حاجی کہلانے کا شوق یا سیر و تفریح وغیرہ فاسد ارادے ہرگز نہ ہونے چاہیے، جیسا کہ پہلی فصل کی حدیث نمبر 1 میں گزر چکا ہے۔ نمبر 5، ایک یا اس سے زیادہ رفیق سفر ایسے لوگ تلاش کیے جائیں جو دیندار اور صالح اور نیک ہو، دین کے کاموں میں دلچسپی اور شوق رکھنے والے ہوں، تاکہ راستے میں معین و مددگار ہوں۔ اگر یہ کسی کام کو بھول جائیں تو وہ یاد دلائیں اور نیک کاموں کی ترغیب دیتے رہیں۔ اگر کسی کام میں سستی پیدا ہو تو وہ ہمت بندھائے، اگر کہیں بزدلی پیدا ہو تو وہ بہادری پیدا کریں۔
اگر کوئی پریشانی پیدا ہو تو صبر دلائیں، کوئی عالم ہو تو اور بھی بہتر ہے کہ مسائل میں بھی مدد دیتا رہے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ رشتہ دار کی بنسبت اجنبی زیادہ بہتر ہے، کہ راستے میں بسا اوقات طبائع کے یعنی طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے آپس میں شکر و نجی مطلب کچھ ناراضگی وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے، جس سے خطا تعلق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اگر رشتہ دار کے ساتھ ایسی نوبت آئیں گی تو خطا رحمی کا گناہ ہوگا، البتہ اگر اپنے اوپر یا رفیق پر اس کا اطمینان ہو کہ ایسی نوبت نہ آئیں گی تو مذائقہ نہیں۔ نمبر 6، حج کے لیے حلال مال تلاش کریں جس میں شبہ نہ ہو۔ حرام مال سے، خواہ رشوت کا ہو یا ظلم سے کسی سے حاصل کیا ہو، ایسے مال سے حج فرض تو ادا ہو جاتا ہے لیکن وہ حج مقبول نہیں ہوتا، جیسا کہ اسی فصل کی پہلی حدیث میں مفصل گزر چکا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر مال مشتبہ ہو تو پھر علماء نے اس کی یہ صورت تجویز کی ہے کہ قرض لے کر حج کرے اور پھر اس مال سے قرض ادا کر دیں۔ نمبر 7، اپنے سب پچھلے گناہوں سے توبہ کریں اور کسی کا مال ظلم سے لے رکھا ہو تو اس کو واپس کریں، اور کسی اور قسم کا کسی پر ظلم کیا ہو تو اس سے معاف کرا لیں۔ جن لوگوں سے اکثر مسابقہ پڑتا رہتا ہو ان سے کہا سنا معاف کرا لیں۔ اگر کچھ قرضہ اپنے ذمے ہو تو اس کو ادا کریں یا ادائیگی کا کوئی انتظام کر دیں۔ جو امانتیں لوگوں کے اپنے پاس ہو ان کو واپس کریں یا کوئی مناسب انتظام امانت رکھنے والوں کی رضا سے کر دیں۔ جن لوگوں کا خرچ اپنے ذمے ہیں جیسے بیوی، چھوٹی اولاد وغیرہ، ان کے خرچ کا بندوبست اپنی واپسی کے زمانے تک کر دیں۔ علماء نے لکھا ہے جس شخص پر کوئی ظلم کر رکھا ہو یا اس کا کوئی اور حق اپنے ذمے ہو تو وہ بمنزلہ ایک قرض خواہ کے ہے، جو اس سے یہ کہتا ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا تو اس حالت میں شہنشاہ کے دربار میں حاضری کا ارادہ کرتا ہے کہ تو اس کا مجرم ہے، اس کے حکم کو ضائع کر رہا ہے؟ حکم عدولی کی حالت میں تو حاضر ہو رہا ہے، اس سے نہیں ڈرتا کہ وہ تجھ کو مردود کر کے واپس کر دے؟ اگر تو قبولیت کا خواہش مند ہے تو اس ظلم سے توبہ کر کے حاضر ہو، اس کا مطیع اور فرما بردار بن کر پہنچ، ورنہ تیرا یہ سفر ابتدا کے اعتبار سے مشقت ہی مشقت ہے اور انتہا کے اعتبار سے مردود ہونے کے قابل ہے۔ نمبر 8، حلال و طیب مال سے اتنا خرچ اپنے ساتھ لیں جو بغیر تنگی کے پورے سفر کی آمد و رفت کو کافی ہو جائے، بلکہ احتیاطاً کچھ زیادہ لے لیں تاکہ راستے میں غربا کی کچھ اعانت کر سکیں، کھانے میں سے اہل ضرورت کی تواضع کر سکیں۔ جو لوگ ضرورت کی مقدار سے بھی کم لے کر جاتے ہیں وہ اکثر دوسروں پر بوجھ بن جاتے ہیں اور سوال کے مرتکب ہوتے ہیں۔ حق سبحانہ و تقدس نے قرآن پاک میں وَتَزَوَّدُوا کا حکم ارشاد فرمایا، جیسا کہ اسی فصل کی شروع میں مفصل گزر چکا۔ نمبر 9، جب سفر شروع کرے تو 2 رکعت نفل پڑھیں، جس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا اور دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھنا اولا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت گھر میں پڑھیں اور 2 رکعت محلے کی مسجد میں۔ نمبر 10، چلنے سے پہلے اور چلنے کے بعد کچھ صدقہ کریں اور اپنی وسعت کے موافق کرتا رہیں کہ صدقہ کرنے کو بلاؤں اور مصیبتوں کے دفع کرنے میں خاص دخل ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو دور کرتا ہے اور بری موت سے حفاظت کا سبب ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے جو شخص کسی کو کپڑا پہنائے جب تک اس کے بدن پر کپڑا رہے گا پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ نمبر 11، جب گھر سے نکلنے لگے اس وقت کی مخصوص دعائیں جو احادیث میں کثرت سے آئی ہیں پڑھ کر نکلیں۔ ہر جگہ کی دعائیں اتنی کثیر ہے کہ اگر اس رسالے میں سب کو جمع کیا جائے تو اس کا حجم 3 حصے بڑھ جائے گا، یعنی یہ ٹریپل ہو جائے گا والیوم کے اعتبار سے، اس لیے اس میں دعائیں ذکر نہیں کی گئی۔ اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو کسی وقت صرف دعائیں ایک رسالے میں جمع کر دی جائیں گی، دوسرے رسائل سے تلاش کر کے جو مل سکے پڑھ لی جائیں۔ حج کی دعاؤں میں مستقل رسالے بھی شائع ہو چکے ہیں، تلاش کر کے کوئی خرید لیا جائے تو بہتر ہے۔ چلتے وقت مقامی رفقا، اعزا، احبا سے ملاقات کر کے ان کو الوداع کہیں اور ان سے اپنے لیے دعا کی درخواست کریں کہ ان کی دعائیں بھی اس کے حق میں خیر کا سبب ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے جب کوئی آدمی تم میں سے سفر کرے تو اپنے بھائیوں کو سلام کر کے جائیں، ان کی دعائیں اس کی دعا کے ساتھ مل کر خیر میں زیادتی کا سبب ہوں گی۔ الوداع کہتے وقت مسنون یہ ہے کہ یوں کہیں استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتم اعمالکم۔ نمبر 13، جب گھر کے دروازے سے نکلے اس وقت کے لیے بھی متعدد دعائیں حدیث میں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب آدمی گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اپنے مقصد کی طرف راستہ پائیں گا، راستے میں تیری حفاظت کی جائے گی اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 14، جب سفر شروع ہونے لگے تو قافلے میں کسی دیندار، سمجھدار، تجربے کار، متحمل مزاج، جفاکش، متواضع شخص کو امیر قافلہ بنا لینا چاہیے۔ قریشی ہو تو افضل ہے، اللہ کے نبی کے خاندان سے ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جب 3 آدمی بھی سفر کرے تو چاہیے کہ ایک کو اپنے میں سے امیر قافلہ بنا لیں۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ جب کوئی قافلہ روانہ ہوتا تو کسی ایک شخص کو ان میں سے امیر بنا دیتے، اور جو شخص امیر بنے اس کو امارت کے حقوق اور اس کے آداب کی رعایت کرنا چاہیے۔ رفقا کے احوال کی خبر گیری، ان کے سامان کی نگرانی کے اسباب پیدا کرنا، ان کو آرام و راحت پہنچانا امیر کے ذمے ہے۔ اس سلسلے میں اشج عبد قیس کی حدیث جو آداب زیارت مدینہ میں نمبر 11 میں آ رہی ہے دیکھنی چاہیے۔ نمبر 15، بہتر یہ ہے کہ سفر کی ابتدا پنج شنبہ یعنی جمعرات کے دن صبح کے اوقات میں ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنج شنبہ کے روز سفر کی ابتدا کو پسند فرماتے تھے۔ دوسری حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر یا قافلے کو روانہ فرماتے تو دن کے اول حصے میں روانہ فرماتے۔ سخر رضی اللہ عنہ ایک بڑے تاجر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہتمام کی وجہ سے ان کو بھی اس کا خاص اہتمام تھا کہ جب اپنا مال تجارت روانہ کرتے تو دن کے شروع حصے میں روانہ کرتے، اس میں ان کو بڑا نفع حاصل ہوتا۔ نمبر 16، سواری پر سوار ہونے کی اور اترنے کی دعائیں بھی احادیث میں متعدد وارد ہوئی ہیں، ان کو معلوم اور محفوظ کرنا اولا ہے کہ ہر منزل پر اترتے چڑھتے پڑھتا رہے، اور اگر سواری اور سفر اپنے قبضے کا ہو تو بہتر یہ ہے کہ رات کا کچھ حصہ اور صبح کا ابتدائی حصہ سفر کرنے میں گزارے اور دن کو منزل کریں یعنی دن کو ٹھہر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ رات کا سفر اختیار کرو کہ زمین رات کو لپیٹ دی جاتی ہے، یعنی مسافت جلدی طے ہوتی ہے، اور تجربہ بھی اس کا بارہا ہوا۔ لیکن یہ وہی ہو سکتا ہے جہاں اونٹوں کا سفر اپنے اختیار کا ہو، راستہ معمول و محفوظ ہو، ریلوں کے سفر میں اس کے اوقات کی پابندی ہے۔ نمبر 17، جب کسی جگہ منزل میں پہنچے تو احتیاط یہ ہے کہ چلنے پھرنے میں بھی تنہا نہ جائیں، تا وقت یہ کہ امن اور اطمینان کا حال معلوم نہ ہو، کہ اجنبی جگہ کا حال معلوم نہیں ہوتا۔ اور منزل پر بھی احتیاط یہ ہے کہ رفقا میں سے نمبر وار ایک دو آدمی سامان کی حفاظت کے ذمہ دار رہیں۔ رات کے وقت اگر منزل ہو تو جاگنے والوں کے اوقات مرتب کر لیے جائیں کہ نمبر وار ایک دو آدمی جاگتے رہیں کہ یہ جان و مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ منزل پر پہنچ کر طے فرما دیا کرتے تھے کہ حفاظت کا کام کس کے سپرد ہے۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے کئی مرتبہ یہ قصہ سنایا کہ میرے دادا جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر بار بار اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے کہ گھر میں تمام رات کوئی نہ کوئی اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اور اس پر بار بار شکر کے طور پر مسرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اور صورت اس کی یہ ہوتی تھی کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کتب بینی اور مطالعے کا بہت ذوق اور شوق تھا۔ رات کا اکثر حصہ وہ مطالعے میں صرف کیا کرتے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کتاب دیکھنے میں وقت کا اندازہ نہ ہوتا تھا، نصف رات تک میں کتاب دیکھتا، اور والد صاحب یعنی میرے دادا صاحب آرام فرماتے۔ آدھی رات کے بعد وہ تہجد کے لیے جب اٹھتے تو فرماتے، میاں یحییٰ تم اب تک نہیں سوئے، جلدی سو جاؤ۔ ان کے تقاضے پر میں مجبوراً کتابیں رکھ کر سوتا اور وہ تہجد میں مشغول ہو جاتے، اور ثلاث اللیل تہجد پڑھ کر یعنی تہائی رات تک تہجد پڑھ کر وہ تو خود آرام کرنے کے لیے آخر میں لیٹ جاتے، رات کا چھٹا حصہ جب ہوتا اس میں لیٹ جاتے، اور میرے تایا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد صاحب کو آواز دے کر تہجد کے لیے جگا دیتے۔ وہ صبح صادق تک تہجد میں مشغول رہتے۔ افسوس کہ اپنے اکابر کے معمولات، خیرات و برکات میں سے کچھ بھی نہ کمایا۔ نمبر 18، سفر میں جب کسی اونچی جگہ چڑھے تو علاوہ دوسری دعاؤں کے اللہ اکبر 3 مرتبہ، اور جب نیچے کی جگہ اترے تو علاوہ اور دعاؤں کے سبحان اللہ 3 مرتبہ کہنا اولا ہے۔ اور جب سفر میں کسی جگہ وحشت سوار ہو اور گھبراہٹ ہونے لگے تو سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح جللت السماوات والارض بالعزۃ والجبروت پڑھنا اولا بھی ہے اور مجرب بھی ہے، یعنی فائدہ مند بھی ہے، تجربہ کیا ہوا بھی ہے۔ نمبر 19، اگر کوئی شخص بلا مشقت کے پیدل سفر حج کرے تو کیا ہی کہنا، بشرط یہ کہ کسی دوسرے مکروہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ لیکن اگر سواری پر حج کرے تب بھی اولا یہ ہے کہ اپنی ہمت اور رخصات کے موافق جتنا بسہولت تحمل ہو سکے، برداشت ہو سکے، پاؤں چلے۔ بالخصوص مکہ سے عرفات کے درمیان کے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں سے شمار ہوتی ہے، اور حرم کی نیکی 1,00,000 کے برابر ہوتی ہے، جیسا کہ تیسری فصل کی پہلی حدیث میں مفصل گزرا۔ اکابر کا اکثر معمول رہا کہ اونٹوں کے سفر پر جب عصر کی نماز کے لیے اترتے تو مغرب تک پاؤں چل کر مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر سوار ہوتے کہ یہ وقت مختصر بھی ہوتا ہے اور گرمی، دھوپ یا اندھیرا بھی نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے مکہ سے عرفات اور مینا تک پیدل جانا زیادہ پسندیدہ اور بہتر ہے۔ جو لوگ قوی یعنی طاقتور ہے، چلنے کے عادی ہیں، ان کو اس حصے کے لیے سواری کا پابند نہ ہونا چاہیے کہ اس سے بسا اوقات سواری کی مجبوری سے بہت سے مستحبات ترک ہو جاتے ہیں۔ نمبر 20، سواری کے جانور کی رعایت اور اس کے حقوق کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اس کے تحمل سے زیادہ مشقت اس پر ڈالنا جائز نہیں۔
اسلاف میں سے متقی اور پرہیزگار حضرات اس پر لیٹ کر سونے سے بھی احتراز کرتے تھے کہ اس سے اس پر بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جانور کو اذیت پہنچانے اور بے وجہ تکلیف دینے کا بھی قیامت میں مطالبہ ہوگا۔ حضرت ابو درداء صحابی رضی اللہ عنہ اپنے انتقال کے وقت اپنے اونٹ سے خطاب کر کے فرما رہے تھے کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مجھ سے جھگڑا نہ کیجیے، میں نے تیری طاقت سے زیادہ کام تجھ سے کبھی نہیں لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ استنجے کے لیے کسی درخت کی آڑ یا کسی باغ میں تشریف لے جایا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کی کان کی جڑ پر دست مبارک پھیرا اور فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نو عمر تشریف لائے اور کہا کہ یہ میرا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ نے تمہاری شکایت کی کہ تم اس سے کام تو زیادہ لیتے ہو اور کھانے کو کم دیتے ہو۔ نمبر 21، اسی طرح سواری کے مالک کے حقوق کی بھی رعایت ضروری ہے کہ اس کی اجازت سے زیادہ سامان رکھنا جائز نہیں، جتنی مقدار کرائے میں طے ہو چکی ہے اتنی ہی رکھنا جائز ہے۔ اس میں ریل وغیرہ کا سفر بھی یہی حکم رکھتا ہے کہ چرا چھپا کر استحقاق سے زیادہ سامان بلا محصول ادا کیے یعنی بغیر کرایہ دیے ادا رکھنا جائز نہیں۔ اپنے اسلاف کا معاملہ تو اس میں اس قدر احتیاط کا تھا کہ وہ اب سمجھ میں بھی مشکل سے آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محدث اور مشہور امام ہیں، ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے۔ کسی نے ان کو ایک خط دیا کہ یہ بھی لیتے جائیں تو انہوں نے فرمایا میں اونٹ والے کو اپنا سامان دکھا چکا ہوں، اب اس کو پہلے اطلاع کر دوں کہ یہ اور لیتا ہوں، وہ اجازت دے دیں گا تو لے لوں گا۔ اور علی بن معبد رحمۃ اللہ علیہ محدث کا مشہور قصہ جو حکایت صحابہ میں لکھا جا چکا ہے کہ کرائے کے مکان سے مٹی اٹھا کر خط کو خشک کرنے پر خواب میں تنبیہ ہوئی۔ نمبر 22، سارے سفر میں تنعم اور زیب و زینت کے اسباب سے بچیں کہ یہ سفر عاشقانہ سفر ہے، معشوقانہ نہیں ہے، جیسا کہ مفصل پہلے گزر چکا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے الحاج الشعث تفل، جیسا کہ اسی فصل کی تیسری حدیث میں گزرا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب حجاج کو دیکھتے تو فرماتے کہ حاجی کم ہوتے جا رہے ہیں اور سفر کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی میں ایک شخص کو دیکھا کہ معمولی حیت اور معمولی لباس میں ہے، فرمایا ہاں یہ حجاج میں ہے۔ نمبر 23، سفر میں جو کچھ خرچ کرے وہ نہایت بشاشت اور فراخ دلی سے خرچ کرے۔ تنگ دلی اس مبارک سفر کے اخراجات میں ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ پہلی فصل کی حدیث نمبر 9 میں گزر چکا ہے کہ 1 روپیے کا ثواب اس سفر میں 700 روپیے کے برابر ہے۔ ایسی حالت میں جو پیسہ اس مبارک سفر میں خرچ ہو جائے وہ اجر ہی اجر ہے۔ اس سے مقصود یہ نہیں کہ اسراف کیا جائے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر خرچ کی زیادتی اسراف نہیں، بلکہ اسراف بے محل یعنی غلط جگہ خرچ کرنا ہے۔ وہاں کے مزدوروں پر، اونٹ والوں پر، مکانات کے کرایوں میں جو خرچ کیا جائے اور اس میں ان لوگوں کی اعانت کی نیت بھی شامل کر لی جائے تو پھر کوئی خرچ بار نہیں ہے، یعنی بوجھ اور بھاری نہیں ہے۔ نمبر 24، البتہ رشوت دینے سے حتی الوسع احتراز کریں اور جہاں تک مجبوری نہ ہو جائے رشوت نہ دیں کہ وہ حرام ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ٹیکس دینے کی وجہ سے حج نفل کا چھوڑ دینا اولا ہے کہ ٹیکس دینے میں ظالمین کی اعانت ہے۔ نمبر 25، اس سفر میں جو مشقتیں یا تکلیفیں پہنچے ان کو نہایت خندہ پیشانی اور بشاشت سے برداشت کریں، ہرگز ان پر ناشکری اور بے صبری کا اظہار نہ کریں۔ علماء نے لکھا ہے اس سفر میں بدن کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے قائم مقام ہے، جیسے کہ مال خرچ کرنا مالی صدقہ ہے، یہ جانی صدقہ ہے۔ نمبر 26، معاصی سے بچنے کی بہت اہتمام سے کوشش کرے۔ قرآن پاک میں خاص طور سے اس کو ذکر فرمایا ہے فَمَا فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ پہلی فصل میں آیت گزر چکی ہے اور اسی فصل کی پہلی حدیث میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ جل شانہ تک وصول اس وقت تک نہیں ہو سکتا، یعنی پہنچنا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک لذتوں سے احتیاط اور شہوتوں سے حفاظت نہ ہو۔ اسی وجہ سے پہلے لوگ رہبانیت اختیار کیا کرتے تھے، جس کا بدل حج میں یہ رکھا گیا کہ بیوی سے صحبت بھی ناجائز کر دی گئی۔ نمبر 27، نمازوں کا نہایت اہتمام رکھیں۔ بہت سے حاجی سفر کی مشقت اور کاہلی سے اس میں سستی کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر شب کے سفر کی وجہ سے آخری رات ہو جائے تو لیٹ کر نہ سوئیں، بلکہ کوہنی کھڑی کر کے اس پر ٹیک لگا کر سو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ لیٹ کر سونے سے غفلت کی نیند آ جائے اور صبح کی نماز فوت ہو جائے، کہ نماز کی فضیلت حج کی فضیلت سے زیادہ ہے۔
علماء نے لکھا ہے حج کے شرائط میں سے ہے کہ نماز کو اپنے اوقات پر ادا کرنے پر راستے میں قدرت ہو. اگر راستہ ایسا بن جائے کہ نماز ادا کرنے کا وقت نہیں مل سکتا تو حج کی فرضیت نہیں رہتی. ابو القاسم حکیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو شخص جہاد میں جائے اور اس کی وجہ سے اس کی ایک نماز فوت ہو جائے تو اس کو اس کے کفارے میں 100 جہاد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس ایک نماز کے فوت ہونے کا کفارہ ہو سکے. ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے ارادے سے تشریف لے چلے تو ایک ہی منزل پر پہنچ کر فرمانے لگے مجھے واپس گھر پہنچاؤ, میں نے ایک ہی منزل میں 700 کبیرہ گناہ کر ڈالے. علماء کو بڑا تعجب ہے ایک منزل پر چلنے میں اتنے کبیرہ گناہ بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں. ایک معمولی فاسق فاجر سے بھی چند میل چلنے میں اتنے گناہ نہیں ہو سکتے. پھر ایک شیخ المشائخ جو اکابر میں ہیں ان سے کیسے صادر ہوئے؟ بعض اکابر نے کہا ہے ایک نماز کی جماعت فوت ہو گئی تھی, اور ایک حدیث میں آیا ہے جس نے جماعت کی نماز ترک کر دی اس نے گویا 700 کبیرہ گناہ کیے. ممکن ہے شیخ کو یہ حدیث پہنچی ہو, معروف کتب میں بندے کو یہ حدیث نہیں ملی, اور حج بھی غالباً نفلی ہوگا. نمبر 28, سارے سفر کو ذوق و شوق اور عاشقانہ والہانہ جذبے سے کریں, جیسا کہ پہلی سفر میں مفصل گزر چکا کہ یہ عبادت ساری ہی مظہر عشق ہے. یہ سمجھے کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں, اور ایسا ہے گویا شہنشاہ نے کوئی دربار مقرر کیا. خوش قسمتی سے دعوتی کارڈ اس کے نام کا بھی آ گیا, اس لیے کہ بغیر اللہ جل شانہ کی توفیق کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اسی کی طرف سے طلب اور حاضری کی طلب ہوتی ہے, جب ہی کوئی شخص جا سکتا ہے. میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے, قدم یہ خود نہیں اٹھتے, اٹھائے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیں کہ جب دنیا میں اس نے اپنے مکان کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائی تو آخرت میں اپنی زیارت سے بھی محروم نہ فرمائیں گا. نمبر 29, اپنی ہر عبادت میں اللہ کے لطف و کرم سے قبول کی امید واسق رکھے, وہ بڑا کریم ہے اور اس کے کرم کا ہر شخص کو امیدوار رہنا چاہیے. کہ شیبہ ہے کریموں کا نبھانا اپنے چاکر کا, یعنی اپنے نوکر کا یہ اس کو نبھانا یہ کریم کا شیبہ ہے. پہلی فصل کی حدیث نمبر 6 کے ذیل میں گزرا ہے کہ وہ شخص بڑا گنہگار ہے جو عرفات کے میدان میں بھی یہ سمجھے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی, اور حدیث نمبر 4 اور 5 میں تو مغفرت کا بالکل یقین ہے. اللہ کا لطف و کرم اور اس کے فضل و انعام اور اس کی ذرہ نوازی بندہ پروری سے کامل امید رکھے کہ ہر عمل قبول ہوگا, مگر اس امید میں گھمنڈ کا شائبہ ہرگز نہ آئے. اپنے اعمال کے قصور کی وجہ سے اس کو اس کا مستحق سمجھے کہ قابل قبول نہیں. ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے 30 حضرات سے ملا, اور ہر ایک ان میں سے اپنے منافق ہونے سے ڈر رہا تھا. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اعمال کا باطن ایسا بہتر نہیں ہے جیسا ظاہر ہے, اس سے ان کو اپنے اوپر نفاق کا خوف ہو جاتا تھا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک شخص جہاد کرتا ہے, وہ ثواب کی بھی امید رکھتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے اس کا نام ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوئی ثواب نہیں. انہوں نے مکرر یعنی دوسری مرتبہ, سیکرر یہی تیسری مرتبہ یہی سوال کیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب ارشاد فرماتے رہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل شانہ صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص اسی کے لیے ہو. حضرت شفیع رحمۃ اللہ علیہ تابعی مشہور ہے, ایک تابعی ہے, مدینہ منورہ حاضر ہوئے, انہوں نے دیکھا ایک صاحب ہے جن کے پاس بڑا مجموعہ لگا ہوا ہے. انہوں نے پوچھا یہ کون صاحب ہے؟ لوگوں نے بتایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. یہ قریب پہنچے اور عرض کیا میں آپ سے کوئی حدیث سننا چاہتا ہوں جو آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی طرح سمجھی ہو. انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جس کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب سمجھا اور اچھی طرح معلوم کیا. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چیخ مار کر رونے لگے جس سے بے ہوشی کے قریب ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب سکون ہوا تو فرمایا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں مجھے سنائی تھی. اس وقت میں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے, کوئی تیسرا ہمارے ساتھ نہ تھا. اتنا کہہ کر پھر چیخ مار کر اسی طرح رونے لگے گویا بے ہوش ہو جائیں گے. پھر جب سکون ہوا تو منہ پوچھ کر فرمایا کہ ہاں میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس گھر میں سنائی تھی. اس وقت میں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے, کوئی تیسرا نہ تھا. اتنا کہہ کر پھر اسی طرح چیخ مار کر رونے کی صورت پیش آ گئی اور پہلے سے بھی زیادہ سخت. اس کے بعد منہ کے بل زمین پر گر گئے. میں بہت دیر تک ان کو پکڑے بیٹھا رہا. اس کے بعد جب افاقہ ہوا تو فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی بندوں کے حساب کی طرف توجہ فرمائیں گے
اور ہر آدمی خوف کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا، تو سب سے پہلے 3 شخص بلائے جائیں گے، ایک حافظ قرآن، دوسرا مجاہد، تیسرا مالدار، اور سب سے اول حافظ قرآن سے مطالبہ ہوگا، میں نے تجھ کو وہ چیز عطا کی جو میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ وہ عرض کریں گا کہ بے شک آپ نے یہ دولت عطا فرمائی تھی۔ تو سوال ہوگا تو نے اپنے اس علم میں کیا عمل کیا؟ وہ عرض کریں گا میں دن رات اس کی تلاوت وغیرہ میں مشغول رہتا تھا۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے بھی سب ایک زبان ہو کر کہیں گے کہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ پھر اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوگا یہ محض اس لیے ہوتا تھا کہ لوگ کہیں گے بڑا جید قاری ہے، بہت بہترین تلاوت کرنے والا ہے، سو کہا جا چکا۔ پھر مالدار سے مطالبہ ہوگا میں نے تجھ کو اتنی وسعت مال عطا کی کہ کسی چیز میں کسی دوسرے کا محتاج تو نہیں رہا۔ وہ عرض کرے گا بے شک ایسا ہی تھا۔ ارشاد ہوگا میرے عطا کیے ہوئے مال میں تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا میں صلہ رحمی کرتا تھا اور صدقات کرتا رہتا تھا۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، اور فرشتے بھی سب کہیں گے کہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ پھر اللہ کا پاک ارشاد ہوگا کہ یہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ لوگ کہیں گے فلاں بڑا سخی ہے، سو کہا جا چکا۔ پھر مجاہد سے سوال ہوگا تمہارا کیا عمل ہے؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ تو نے جہاد کا حکم کیا، میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، یہاں تک کہ جان دے دی۔ ارشاد عالی ہوگا کہ جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے کہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ ارشاد ہوگا یہ تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں گے بڑا بہادر ہے، سو کہا جا چکا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے زانوں پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ یہ 3 شخص ہیں جن سے جہنم کی آگ سب سے پہلے بھڑکائی جائیں گی۔ اس کے بعد شفیع رحمۃ اللہ علیہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا تذکرہ کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب ان 3 کا یہ حشر ہوا تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ کہہ کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس قدر روئے کہ دیکھنے والوں کو خیال ہوا کہ یہ روتے روتے ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب افاقہ ہوا تو فرمانے لگے اللہ جل شانہ نے بھی حق فرمایا اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ سورہ ہود 2 نمبر کی آیت۔ اور جو شخص اپنے نیک اعمال سے محض دنیا کا طالب ہو اور اس کی رونق حاصل کرنا چاہتا ہو جیسے شہرت، نیک نامی وغیرہ، تو ہم ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں پورے طور سے دے دیتے ہیں اور دنیا میں ان کے لیے کچھ کمی نہیں ہوتی، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے بجز جہنم کے اور کچھ نہیں۔ انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا وہ آخرت میں سب کا سب بیکار ثابت ہوگا، اور جب نیت خیر نہیں ہے تو سب کا سب باطل اور لغو ہے۔ جب یہ حالت ہے تو اپنے کسی عمل کے متعلق یہ گھمنڈ کہ اللہ کے واسطے ہو گیا بہت مشکل ہے، مگر یہ کہ اللہ جل شانہ ہی اپنے فضل و کرم سے تسامع کا معاملہ فرما کر، درگزر کا معاملہ فرما کر اس کو قبول کر لے تو اس کی رحمت سے بالکل بعید نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک نوجوان صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ سخت علیل تھے، بیمار تھے اور انتقال کا وقت قریب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں اس وقت کسی بندے کے دل میں جمع نہیں ہوتی، مگر یہ کہ اللہ جل شانہ اس کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں جس کی وہ امید کر رہا ہے، اور اس چیز سے امن نصیب فرماتے ہیں جس سے وہ ڈر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر قیامت میں یہ اعلان ہو کہ صرف ایک شخص کی بخشش ہوگی، باقی سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، تو مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہوگی کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں گا، اور اگر یہ اعلان ہو کہ صرف ایک شخص جہنم میں جائے گا باقی سب جنت میں داخل ہوں گے، تو مجھے یہ خوف ہوگا کہ وہ ایک میں ہی نہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد اپنے صاحبزادے سے ہے کہ بیٹا اللہ سے ایسا خوف کر کہ اگر تمام دنیا کے آدمیوں کی نیکیاں لے کر جائیں تو وہ بھی قبول نہ ہو، اور اللہ پاک سے ایسی امید رکھ کہ اگر تو ساری دنیا کے گناہ اپنے ساتھ لے کر جائے تو وہ بھی معاف کر دیں۔ تنبیہ، یہ نمونے کے طور پر چند آداب پر تنبیہ ہے۔ زیارت مدینہ کے مضمون میں بھی کچھ آداب آ رہے ہیں، وہ بھی ملحوظ رکھیں۔